بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر ایک احسان ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ ملا ہوا ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ پہلے سازش کا ارادہ تھا کہ پورا سورہ کہف پہ بیان کرے، لیکن جب یہ دیکھا کہ ہمارا بیانات کا جو سلسلہ وہ مثنوی شریف سے چل رہا ہے اور ہمارے بڑے اس وقت اسی موضوع کے اوپر بیان کر رہے ہیں، تو پہلے ان کے بیان کی افادیت زیادہ ہے ہمارے سے۔ تو کچھ تھوڑی سی تمہیدی باتیں بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد اپنے درس کی طرف چلتے ہیں کہ قرآن مجید جو نازل ہوا وہ جبل نور پہ نازل ہوا مکہ المکرمہ میں۔ جب پہلی وحی آئی حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے، مراقبہ کیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت تو نماز وغیرہ کا حکم نہیں تھا۔ اور اس کا مقام ایسا ہے غار کا کہ وہاں پہ جب آپ اندر سے بیٹھ کے دیکھیں تو بیت اللہ شریف آپ کو بالکل صاف نظر آتا ہے، کیونکہ وہ ایک بہت بلند جگہ ہے، بہت بلند مقام ہے۔ تو ابھی تو بلڈنگیں آ گئیں درمیان میں، اگر بلڈنگیں جب پہلے نہیں تھیں تو وہاں سے کعبۃ اللہ نظر آتا تھا۔ اچھا، اب وحی کا پہلا نزول ایک غار میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ پھر ایک اور غار کے متعلق ہم لوگ سنتے ہیں کہ غار ثور، جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت مدینہ کرتے ہیں کہ ان کو حکم ہوتا ہے مدینہ منورہ آنے کا، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر پناہ لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح مدینہ منورہ میں جب جنگ احد ہوتی ہے، غزوہ احد ہوتا ہے، تو احد پہاڑ میں بھی ایک غار ہے، اس کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ 3 پہاڑ، 3 غار، 3 کہف، تو یہ ہماری زندگی میں اس واقعے سے سامنے آتے ہیں۔ اس سے پہلے کا ایک جو ہے وہ اصحاب کہف کا جو واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ ایمان بچانے کی خاطر کچھ نوجوان ایک غار میں پناہ لے لیتے ہیں اور ان کا ایمان اللہ رب العزت اپنے فضل سے بچا لیتے ہیں۔ تو حضرت جی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ موجودہ وقت میں مدارس جو ہیں وہ کہف ہیں، خانقاہیں کہف ہیں، غار ہیں۔ تو اس طرح اہل اللہ سے جڑے رہنا، آپ کہف کے اس کے اندر ہیں، اللہ کی پناہ میں ہیں۔ اب یہ کہف کرتا کیا ہے؟ غار، کہف چونکہ عربی کا لفظ ہے،
تو ہم اپنی زبان میں اگر اس کو کہیں تو غار سمجھ میں بھی لوگوں کو آتا ہے. تو غار جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی انسان کو آئسولیٹ کرتا ہے، لوگوں سے علیحدہ کرتا ہے، پناہ دیتا ہے کہ لوگوں سے علیحدہ ہو کے انسان ایک یکسوئی کے مقام پہ چلا جاتا ہے. تو کسی بھی چیز کو دنیا میں انسان اپنے لیے پازیٹیو بھی یوز کر سکتا ہے، نیگیٹیو بھی یوز کر سکتا ہے. جیسے کہ انٹرنیٹ آیا تو لوگوں نے اس کا پازیٹیو استعمال بھی کیا اور نیگیٹیو استعمال بھی کیا. تو ابھی جو صورتحال ہے کہ سب لوگ آئسولیشن میں ہیں، اس کا پازیٹیو یوز بھی ہے اور نیگیٹیو یوز بھی ہے. اگر اس کو براڈر اسپیکٹ میں دیکھیں تو آنے والے وقت میں جب ایسے حالات ہو جائیں گے مزید کہ دجال کا ظہور زیادہ قریب ہوگا، تو احادیث کی کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ایمان والے وہی سکے گا جو دور دراز کے علاقوں میں غاروں میں پناہ لے لے گا یا اپنے مال مویشیوں کو لے کے دور دراز کے علاقوں میں چلا جائے گا. تو یہ جو آئسولیشن ہے، اس کو اگر آپ پازیٹیولی اپنے آپ کو ابھی سے اپنے مائنڈ کو ٹرین کریں گے تو یہ آپ کے لیے ایک پازیٹیو چیز بنے گی اور نیکسٹ آنے والے وقت میں آپ کے لیے کسی بھی چیز سے مقابلہ کرنا آسان ہوگا. اس ضمن میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ آئسولیشن صرف انسانوں سے نہیں ہونی چاہیے. دور دراز جانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فری اختیار کرنے کا کہ پھر آپ کے پاس نہ موبائل فون ہو نہ انٹرنیٹ ہو. کیونکہ اگر آپ کے پاس موبائل فون ہے تو پھر آپ پوری دنیا سے کٹے ہوئے نہیں ہیں. انٹرنیٹ کی موجودگی میں آپ پوری دنیا سے ہر وقت جڑے ہوئے ہیں. صرف آپ دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اپنے والدین یا اپنی بیوی بچوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، لیکن باقی دنیا کے سامنے آپ اوپن بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس سے بھی آئسولیشن اختیار کرنی ہے، میڈیا سے آئسولیشن اختیار کرنی ہے کہ خبروں میں نہ جائیں اور دوسری تیسری چیزوں میں نہ جائیں، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور نیک اعمال سے اپنے آپ کو مزین کریں. تو یہ وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر کبھی بھی ایک دم سے کوئی چیز نہیں وہ کر دیتے، اس کے لیے حالات پیدا ہوئے ہیں. اس وقت جو یہ حالات پیدا ہوئے ہیں یہ ہماری تعلیم کے لیے ہیں کہ اپنے آپ کو سکھائیں. اب ہم اپنا درس مثنوی شریف شروع کرتے ہیں کہ یہ بیان ہے استقامت اور صحیح مسلسل اور احتراز اور از مایوسی کے متعلق ہے کہ استقامت انسان کیسے دکھائے. گفت پیغمبر کے چوں کوبی درے، عاقبت بینی ازاں درہم سرے، گر نشینی بر سرے کوئے کسے، عاقبت بینی تو ہم روئے کسے. تشنگاں گر آب جوئے نزاد، آب ہم جوئے با عالم تشنگاں. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مسلسل کسی دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو گے تو ایک دن ضرور ایسا آئے گا
کہ تم اس دروازے سے کوئی سر دیکھو گے۔ اگر تم کسی گلی کے سرے پر جم کر بیٹھے رہو گے تو اس گلی سے ضرور ایک دن تم کو کوئی چہرہ نظر آئے گا۔ دونوں اشعار کا حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی راہ میں مسلسل صحیح کرتے رہو، ایک نہ ایک دن ضرور آغوش رحمت تمہارے لیے اپنے دامن وا کرے گی اور تم پر نظر عنایت ضرور ڈالے جائے گی، بشرطے کہ طالب صادق ہو۔ مجاہدہ شرط ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ در بعقل ادراک ہی ممکن بدے، کہر نفیس از بہر چائے واجب شدے۔ اگر اس قرب خاص کا درجہ حقیقت میں ادراک صرف عقل سے ممکن ہوتا تو نفس پر مجاہدہ کیوں فرض ہوتا؟ کہ اگر صرف عقل سے ہی بات سمجھ میں آتی نا تو نفس کے لیے مجاہدہ نہ کیا جاتا، یہ مراقبے نہ کروائے جاتے، ذکر اذکار کی تسبیحات نہ کروائی جاتی، ایکسٹرا محنت نہ کروائی جاتی۔ گو کے لوگوں کے لیے 5 وقت نماز ادا کرنا ہی سب سے مشکل کام ہو جاتا ہے، یہ تو نفس کے اوپر اور ایک مجاہدہ ہے۔ پیاسے سے اگر اب دیکھیں، اگر کوئی پیاسے اگر جہاں سے پانی ڈھونڈتے ہیں تو پانی بھی اپنے پیاسوں کو تلاش کرتا ہے۔ جگر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ نہ میں دیوانہ ہوں ازگر، نہ مجھ کو ذوق اور یعنی کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود حبیب و گریباں کو۔ یہ ایک شاعر ہیں اصغر، ان کا شعر ہے کہ اگر تم کسی کنویں سے مسلسل مٹی نکالتے رہو گے تو ایک نہ ایک دن ضرور تم کو آب صاف کا وصال نصیب ہو جائے گا، اور قبل وصول آثار وصول شروع ہو جاتے ہیں کہ جن سے تم کو ہمت و حوصلہ افزائی، ترقی فی المجاہدہ کی توفیق ہوگی اور نا امیدی سے حفاظت رہے گی۔ چنانچہ کنواں کھودنے والے جب مٹی میں نمی اور تری کا مشاہدہ کرتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے کہ بس اب پانی قریب ہے، پھر پانی اور مٹی مخلوط یعنی کیچڑ جب نکلتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بس اب پانی بہت ہی قریب ہے۔ تو تھوڑی سی محنت کے بعد صاف پانی کا سرچشمہ پا لیتا ہے۔ یہی حال ایک سالک کا ہے، سلوک میں اول بالکل خشک اور بے کیف ذکر و مجاہدہ شروع کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک بنجر زمین ہے، اب بنجر زمین کے اندر آپ ایک دم بیج بونا شروع کر دیں تو آپ کو کوئی دیوانہ ہی سمجھے گا کہ بھائی یہ بنجر زمین ہے، اس کے اوپر کانٹے ہیں، اس کے اوپر جھاڑیاں ہیں، اس کو زمین کی صفائی کرتے، اس کے بعد اس میں بیج بوتے، کچھ کھدائی ہوتی، اس پہ ہل چلتا، تو پہلے ایک دم ہی یہ نہیں ہوتا کہ بیج بویا اور بیج کے ساتھ ہی آم لٹکنا شروع ہو گیا۔ پہلے زمین صاف کی جاتی ہے، پھر بیج بویا جاتا ہے، پھر اس کو پانی دیا جاتا ہے، پھر وہ درخت بڑا ہوتا ہے اور پھر کہیں جا کے پھل دینا شروع کرتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج آپ نے اللہ کے ہاں توبہ کی اور آپ کو ولایت کبریٰ کا مقام مل جائے، تو بچوں کو بہلانے کے لیے تو یہ بات بہت اچھی ہے، اپنے آپ کو اگر آپ بچہ ہی سمجھتے رہیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن حقیقت جو ہے وہ اس سے برعکس ہے۔ کہ جب انسان محنت کرتا ہے
تو پھر اس کو رونا دھونا نصیب ہوتا ہے، اور جب انسان رونے دھونے لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چشمہ پھوٹ پڑا ہے۔ کچھ دن کے بعد اس کے ذکر میں حق تعالیٰ کی محبت کی نمی اور تری نمایاں ہونے لگتی ہے، اور اس کی یہ لذت اور درد کی مٹھاس اس کی ہمت اور حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ ایک مدت کے بعد کیچڑ کا درجہ آ جاتا ہے۔ اب نمی سے ترقی ہوئی، یعنی ذکر میں اللہ کی محبت کی حلاوت اور زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن انوار ذکر روح میں ابھی خالص نہیں ہوتے، بلکہ ظلمات معاصی سے مخلوط ہوتے ہیں۔ یعنی جب خدائی شروع ہوتی ہے تو انسان مراقبہ شروع کرتا ہے تو اس کو خیالات آنا شروع ہوتے ہیں۔ اب خیالات آنا شروع ہو رہے ہیں تو بھائی کیا اس کو چھوڑ دیں گے ہم؟ مراقبہ تو نہیں چھوڑیں گے نا۔ اب جب مٹی کھودیں گے تو اندر سے گند بلا تو نکلے گا، لفافے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بھری ہوں گی، وہ سب نکلنا شروع ہوگی۔ اس حالت میں اپنے نفس کی کھدائی اور تیز کر دیتا ہے، یعنی مجاہدہ تیز کر دیتا ہے، اور تقوی کامل کا اہتمام کرتا ہے، تاکہ اس آب غیر صاف سے، قرب ناقص سے مٹی یعنی ظلمات معاصی بالکل الگ ہو جائے، اور آب صاف قرب خاص نصیب ہو جائے۔ تو جب سونا نکلتا ہے زمین سے تو کیا سونا خالص حالت میں چوڑیاں بنے ہوئے نکلتا ہے یا زیور کی شکل میں نکلتا ہے؟ سونا جب نکلتا ہے زمین سے تو اس کے ساتھ لوہے چون ہوتے ہیں، مختلف دھاتیں اکٹھی ہوتی ہیں۔ تو جب انسان اس کو دھات کی بھٹی کے اندر پکاتا ہے تو سونا علیحدہ ہوتا ہے اور جو دوسری دھاتیں ہیں وہ علیحدہ ہو جاتی ہیں، تو پھر خالص سونا علیحدہ ہوتا ہے۔ اب وہ خالص سونا جو علیحدہ ہو گیا تو وہ بھی رو کی شکل میں ہے، وہ قابل استعمال نہیں ہے کہ سونے کے ڈلے جو ہیں عورتیں گلے میں لٹکاتی پھریں گی، ایسا تو نہیں ہوگا۔ بلکہ اس کو سونار خوبصورت شکل دے گا، پھر اس کے اوپر چوٹ لگے گی۔ اور سالک سمجھتا ہے کہ اب پانی کی منزل قریب تر ہے، پھر کچھ مدت و مجاہدات معمولات ذکر پر استقامت کی برکت سے یہ کیچڑ جس میں پانی مغلوب اور مٹی غالب تھی ختم ہو جاتی ہے، اور اب پانی غالب اور مٹی مغلوب ہو جاتی ہے، جس کو گدلا پانی کہتے ہیں۔ یعنی روح میں اب انوار ذکر غالب اور ظلمات معاصی مغلوب ہو جاتے ہیں، کہ انسان کے اوپر نیکی کرنا زیادہ آسان اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اور گناہوں سے اس کی جان چھوٹتی اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے، کہ جو وہ اپنا موازنہ کرتا ہے کہ میں پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہوں، تو اللہ رب العزت اس کو دکھاتے ہیں کہ بھئی دیکھو، کوئی محنت رائے گا نہیں جاتی، اگر اخلاص سے کی جائے تو اللہ رب العزت ضرور عطا فرماتے ہیں۔ پھر کچھ دن کی محنت و مجاہدہ کے بعد یہ خاک آلود پانی بھی ختم ہو جاتا ہے، اور سالک آب صاف سے وصول اور قرب خاص سے مشرف ہو جاتا ہے۔ اس کی کیفیت کو بس اتنا ہی سمجھ لینا چاہیے کہ جب پانی اور مٹی مخلوط تھا، اس وقت حالت سالک کی یہ تھی کہ مست ہو رہا تھا۔ خاک امیز جرح جب مجنوں کر دیتا ہے تو اگر صاف ہوگا تو نہ جانے کیا کچھ کیف پیدا کرے گا، کہ اللہ کی محبت جب بندے کو وہ مٹی ملا پانی سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کی محبت نصیب ہو رہی ہے، اللہ کا تعلق نصیب ہو رہا ہے، تو جب بالکل خالص تعلق نصیب ہو جائے گا جب وہ اس میں، تو تب اس کی کیا کیفیت ہوگی اس کا تو اندازہ آپ نہیں کرتے نا ابھی۔
اللہم آتنا نصیبا منہ آمین۔ یہ صاف جرح یعنی متقین، کاملین اور صدیقین کا حصہ ہے، ورنہ معاصی ہمارے جرح نور کو خاک آلود اور ظلمت آلود کر دیتے ہیں۔ اور صاف یعنی قرب خاص نصیب ہونے پر علوم خاصہ اور واردات غیبیہ سے قلب مشرف ہوتا ہے، اور نفس کی جو خباثتیں ہیں اس کے انوار صاف ہو جاتے ہیں، کہ وہ پتہ لگنا شروع ہوتا ہے کہ یہ نفس کی خباثت ہے اور یہ شیطان کی۔ حق تعالیٰ کے راستے میں ہمارے بال و پر خود حق تعالیٰ شانوں کی طرف سے جذب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، کہ حق تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں یحبہم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولاً ہم محبت کرتے ہیں، پھر ہماری محبت کا عکس تمہاری جانوں کو ہماری یاد کے لیے مضطر کر دیتا ہے، اور تم اپنے دل میں ہماری یاد کا تقاضا محسوس کرتے ہو اور ہماری تلاش میں بے چین رہتے ہو۔ بس حق تعالیٰ کا یہ اجتذاب کشش غیبی ہم کو منکشاں ان کے دربار خاص کی طرف لے جاتی ہے۔ جو لوگ اسکول سے بھاگتے ہیں سم ٹائمز وہی ایک رزلٹ شو کرتے ہیں۔ اس بات کو کہنے کی بنیاد نیوٹن ہے کہ وہ اسکول سے بھاگا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اوپر سے سیب گرا، تو یہ کاہلی کی کشش تھی کہ جس نے اوپر سے سیب کو خود بخود نیچے گرا دیا اور اس کو محنت نہ کرنی پڑی۔ یہ مذاقاً بات کہہ رہا ہوں کہ وہ اتنا کاہل بیٹھا تھا کہ اس نے خود سے درخت سے سیب نہیں توڑا ایک بندے نے، اور اس کی کاہلی کی کشش نے خود بخود سیب کو نیچے گرا دیا۔ تو جو کشش ہے وہ انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے میں پیدا ہو جاتی ہے اگر وہ محنت کرے۔ تو جب اللہ کی محبت کے اندر رہے گا تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم خود سے کچھ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں تو تمہیں محبت نصیب ہوتی ہے۔ جتنے درجے کی اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتے ہیں اتنے درجے کا ری ایکٹ ہوتا ہے، کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، یا جتنی پاور آپ صرف کریں گے تو اتنی پاور میں آپ کو اس کا ریفلیکشن فیس کرنا پڑے گا۔ تو جب اللہ کی محبت جتنی قوت سے ہمیں ملے گی تو ہم اسی قوت سے اللہ کی محبت کی طرف اوپر اٹھیں گے۔ اگر تم طالب نہیں ہو، یعنی اپنے دل میں حق تعالیٰ شانوں کی طلب محسوس نہیں کرتے، تو تم کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، تم کو بھی کسی اللہ والے کی صحبت میں جانا چاہیے تاکہ اس یار باوفا سے تمہیں حق تعالیٰ کی طلب و پیاس عطا ہو۔ یعنی شروع کے اندر انسان کو باتیں بری لگ رہی ہوتی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا چک چک لگائی ہوئی ہے، بھائی جان چھوڑ دو، لیکن جب انسان کچھ عرصہ بیٹھتا ہے تو جیسے پانی اپنا راستہ خود ہی پیدا کر لیتا ہے، اسی طرح اللہ کی محبت کا جو نور ہے وہ بھی اپنا راستہ خود ہی پیدا کر کے خود ہی بنا کے تو انسان کے دل میں گھر کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کے اوپر استقامت کے ساتھ
چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو محبت کی نظر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے محبت نہ فرماتے تو ہم کبھی بھی اللہ کی یاد میں ہمیں بیٹھنا نصیب نہ ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت میں بیٹھنے دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں یہ عاجز آپ کو بیان کرتا ہے. کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تھے تو لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ہٹایا نہیں جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائز کام کو منع نہیں کرتے تھے، منع نہیں فرماتے تھے کہ ہر کام میں مداخلت کریں. ایسا نہیں کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی کوئی بندہ کام کر رہا ہے اسے کرنے دو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اگر کوئی شخص سوال کرتا اور اس کو پورا کرنے کا ارادہ ہوتا تو ہاں فرماتے تھے، ورنہ خاموش رہتے. مطلب کوئی بندہ کوئی سوال کرے تو اگر آپ کے اندر ہمت اور استطاعت ہے تو آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں، نہیں تو خاموشی اختیار کریں. گفتگو کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ کسی سے نہ پھیرتے جب تک وہ خود نہیں پھیر لیتا. اگر کوئی بات آہستہ کرنا چاہتا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کان مبارک اس کی طرف کر دیتے، اور جب تک وہ بات پوری نہ کر لیتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کان مبارک کو پیچھے نہ ہٹاتے تھے. پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو یہ دعا پڑھنا سنت ہے: الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تمام تعریفیں ہیں اس ذات کی جس کی نعمت سے تمام نیکیوں کا پورا کرنا ہے. اور اگر کوئی پریشانی پیش آئے تو یہ دعا پڑھنا سنت ہے: الحمدللہ علی کل حال. اللہ کا شکر ہے تمام حالتوں پہ. اس کا ترجمہ یہ ہے. آج کی مجلس کی آخری سنت یہ عاجز آپ کو بس بیان کر دے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی چیز کی طرف دیکھتے تو پورا چہرہ کر کے دیکھتے تھے. متکبروں کی طرح گوشہ چشم سے نہیں، جیسے کنکھیوں سے دیکھنے والا معاملہ نہیں کرتے تھے. انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کل بھی ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اور باتیں کریں گے. آج کی ہماری مجلس کا جو تیسرا حصہ ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کے 16ویں پارے کا خلاصہ یہ عاجز آپ کے سامنے پیش کر دے گا. اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر 3 حصے ہیں. جو 3 باتیں بتائی ہیں اس میں سورہ کہف کا بقیہ حصہ ہے، پھر سورہ مریم ہے مکمل، اور سورہ طٰہٰ مکمل ہے. سورہ کہف کے بقیہ حصے میں 2 باتیں ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ
جو 15ویں پارے کے آخر سے شروع ہو کر 16ویں پارے کے قریب کے شروع میں ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر حضرت ذوالقرنین کا قصہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ اطلاع ہوئی کہ سمندر کے کنارے ایک صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ ان کی تلاش میں چل پڑے. چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے. یہاں آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی اور آپ نے ان کے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی. یہ عاجز صرف خلاصہ بیان کر رہا ہے، تفصیل نہیں بیان کر رہا. انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے. تو یہ سالکین کے لیے بھی ایک نکتہ ہے کہ جب شیخ کے ساتھ چلنا شروع ہو تو شروع میں سوال و جواب سے پرہیز کرنا ہوتا ہے کہ بھئی زیادہ اپنی عقل نہ، اپنے آپ کو بہت عقل مند نہ سمجھیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ جی میں بہت عقل مند ہوں، تو یہ سالکین کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہوں، اس چیز سے سبق اخذ کرتے ہوئے. کیونکہ انبیاء علیہ السلام تو ان کے تو بہت بلند درجے ہیں اور ان کی بے ادبی کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے. پھر 3 عجیب واقعات پیش آئے. پہلے واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختے کو توڑ ڈالا جس کے مالک نے انہیں کرایہ لیے بغیر بٹھا لیا تھا. دوسرے واقعے میں ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا. تیسرے واقعے میں ایک ایسے گاؤں میں گرتی ہوئی بوسیدہ دیوار کو تعمیر شروع کر دی جس گاؤں والوں نے انہیں کھانا تک کھلانے سے انکار کر دیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تینوں مواقع پر خاموش نہ رہ سکے، پوچھ بیٹھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. تیسرے سوال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے. البتہ تینوں واقعات کی اصل حقیقت انہوں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. فرمایا کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کیونکہ آگے ایک ظالم حکمران کے کارندے کھڑے تھے جو ہر صحیح کشتی کو، ہر سالم اور نئی کشتی کو زبردستی چھین رہے تھے. تو جب میں نے اس میں عیب دار کر دیا تو یہ اس ظالم کے قبضے میں جانے سے بچ گئی. یوں ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا. بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا، جس کی وجہ سے ممکن تھا کہ وہ انہیں کفر کی نجاست میں مبتلا کر دیتا. اس لیے اللہ نے اسے مارنے کا اور اس کے بدلے انہیں باکردار اور محبت اور اطاعت کرنے والی اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا. گرتی ہوئی دیوار اس لیے تعمیر کی کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی. ان کے والد اللہ کے نیک بندے تھے. دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ تھا. اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور نیک ماں باپ کے یہ 2 یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے. ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ جوان ہونے کے بعد وہ اس خزانے کو نکال کر اپنے کام میں لا سکیں. تو ان تینوں باتوں میں بہت زیادہ سبق موجود ہے. وہ بھی انشاءاللہ کسی وقت میں آپ کو ضرور گوش گزار کریں گے. پھر حضرت ذوالقرنین کا قصہ ہے کہ یہ ایک بڑا زبردست وسائل والا بادشاہ تھا. اس کا گزر ایک قوم پر ہوا جو ایک دوسری وحشی قوم کے ظلم کا نشانہ بنی ہوئی تھی، جسے قرآن نے یاجوج اور ماجوج کا نام دیا ہے. ایک ایسی قوم تھی جو دوسری ظالم قوم کا نشانہ بنی ہوئی تھی. تو وہ ابھی بعض لوگوں کے درمیان دماغ میں فرق یہ آ جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یاجوج نے ماجوج کے خلاف مدد مانگی تھی. نہیں، ایک قوم تھی جن کے اوپر یاجوج ماجوج ظلم کرتے تھے. تو حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج پر دیوار چن دی. اب وہ قرب قیامت میں ہی ظاہر ہوں گے.
پھر سورہ مریم میں تقریباً 11 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے. 3 انبیاء کرام کا ذکر قدر تفصیل سے ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو بڑھاپے میں عطا فرمائے گئے ہیں، اور انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا گیا. اور یہ یحییٰ ایسا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ نام نہیں رکھا. جیسے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس سے پہلے کسی نے نہیں رکھا تھا. احمد اور محمد یہ 2 نام ہیں کہ یہ پہلے کبھی کسی کے اور کے نہیں تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور انہیں بچپن ہی میں گویائی عطا فرما دی. ایک حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ رب العزت نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا فرمایا. یہاں پہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ فی زمانہ کوئی لڑکی بچہ گود میں لے آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بڑا نیک ہے، اس کا تو باپ نہیں ہے، تو وہ بکواس کرے گی. اس زمانے میں اب یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں. یہ خاص انبیاء علیہ السلام سے متعلق چیزیں تھیں، اور یہ انہی کے ساتھ مختص ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی والد کو دعوت کہ شرک نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے، میری بات مان لیں، شیطان کی بات نہ مانیں، وہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کی مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. باقی 8 انبیاء کرام کا یا تو بہت مختصر ذکر ہے یا صرف نام آیا ہے، جیسے حضرت خضر علیہ السلام، اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں. پھر سورہ طٰہٰ میں 3 باتیں یہ ہیں کہ تسلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے. تسلی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت و دعوت دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے. راتوں کو نماز میں اتنی طویل قرات فرماتے تھے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، اور پھر انسانوں تک قرآن کے ابلاغ و دعوت میں بھی اپنی جان جوکھوں میں ڈال دیتے تھے. اور جب کوئی اس دعوت پر کان نہ دھرتا تو آپ کو بے پناہ غم ہوتا. اس لیے رب کریم نے کئی مقامات پر آپ کو تسلی دی ہے. یہاں بھی یہی سمجھایا کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں. اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہو سکتا. یہ تو صرف اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں ان کو ذہن نشین کرنے کے لیے چند عنوانات قائم کیے جا سکتے ہیں، یعنی باری تعالیٰ کے ساتھ شرف ہم کلامی، دریا میں ڈالا جانا، تابوت کا فرعون کو ملنا، پوری عزت و احترام کے ساتھ رضاعت کے لیے حقیقی والدہ کی طرف آپ کو لوٹا دینا، آپ سے ایک قبطی کا قتل ہونا لیکن اللہ کا آپ کو قصاص سے نجات دلانا، آپ کا کئی سال مدین میں رہنا، اللہ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم، فرعون کے ساتھ اچھا کلام کرنے کے اصول کے تحت مباحثہ، اس کا مقابلے کے لیے جادوگروں کو جمع کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح، ساحروں کا قبول اسلام، راتوں رات بنی اسرائیل کا اللہ کے نبی کی قیادت میں مصر سے خارج ہونا،
فرعون کا لاؤ لشکر تعقب اور ہلاکت، اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کا ناشکرا پن، سامری کا بچھڑا بنانا اور اسرائیلیوں کی ضلالت اور تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور سے واپسی اور اپنے بھائی پر غصے کا اظہار کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا وضاحت کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر مسجود ملائک بنایا۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اب یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، جنت میں رہو، یہاں آرام ہی آرام ہے، نہ تم بھوکے ہوتے ہو نہ ننگے، نہ پیاسے ہوتے ہو نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتے ہو، بس فلاں درخت کے پاس کے قریب نہ جانا۔ ایک درخت کی نشاندہی کر دی کہ اس کے پاس نہ جانا۔ مگر شیطان نے وسوسہ پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام نے شجر ممنوع میں سے کچھ کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں سے نکال دیا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ان الفاظ میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو اللہ رب العزت نے انہیں معاف فرما دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے ختمہ شریفہ پڑھ لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ نعم المولا ونعم النصیر غفرانک ربنا والیک المصیر۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. واللہ ولی المؤمنین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے رب کریم، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما دیجئے. اے میرے مالک، ہم نے زندگی میں جو بھی گناہ کیے، یا اللہ آج ہم اس سے سچی اور سچی توبہ کرتے ہیں. اے رب کریم، ہمیں نیکوکاری اور پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما دیجئے. اے میرے مالک، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ، ہمارا تزکیہ نفس عافیت کے ساتھ فرما دیجئے اور تصفیہ قلب بھی عافیت کے ساتھ فرما دیجئے. اے رب کریم، ہمیں ادارین کی عافیت عطا فرما دیجئے. اے میرے مالک، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ، ہمیں ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے. اے غفور الرحیم، ہمارے تمام سیئات کو حسنات میں بدل دیجئے. اے رب کریم، ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے. اے پیارے اللہ، ہمیں قلب سلیم عطا فرما دیجئے. اے رب کریم، ہمیں قلب منیب عطا فرما دیجئے. اے پیارے اللہ، ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے. اے رب کریم، ہمیں شب زندہ دار لوگوں میں شامل فرما لیجئے. یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے کہ جو راتوں کو اٹھ کے آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں، گریہ ہزاری کرتے ہیں. اے رب کریم، مکروہات شرعیہ کو مکروہات طبیعہ بنا دیجئے. اے میرے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اے رب کریم، ہم چاہیں نہ چاہیں، یا اللہ، ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اپنی شریعت مطہرہ پہ عافیت سے چلا دیجئے. اے میرے مالک، ہم کمزور ہیں، ہم اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں، آپ کے سامنے برملا کہتے ہیں کہ رب کریم ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس نیک اعمال نہیں ہیں. اے رب کریم، ہمارے پاس کوئی ایسی لمبی چوڑی فہرست نہیں ہے. یا اللہ، ایک گناہوں کا بھرا ٹوکرا ہے جس کو اٹھائے مصیبت میں کھڑے ہیں. اے میرے مالک، آپ غفور الرحیم ہیں، مدد فرما دیجئے، ہمیں گناہوں سے نجات عطا فرما دیجئے. اے رب کریم، ہمارے ان گناہوں کو بوجھ کو ختم کر دیجئے اور ہمیں بھی نیکوکاری پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما دیجئے. اے رب کریم، آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر بنا دیجئے، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے. اے میرے مالک، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اے رب کریم، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ہم پر حقوق آتے ہیں یا ہم سے کہنا چاہتے تھے، یا اللہ سب کو ان دعاؤں میں حصہ عطا فرمائیے. یا اللہ سب کے کام کاج میں، روزگار میں عافیت اور برکت عطا فرمائیے. فتنے سے پاک رزق حلال عطا فرمائیے. اے رب کریم،
حاسدوں کے حسد سے بچائیے، ظالموں کے ظلم سے بچائیے، اے رب کریم شریروں کے شر سے بچا لیجیے، اے رب کریم دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بچا لیجیے۔ اے پیارے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے۔ جو لوگ قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اے رب کریم قرضوں سے ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اے رب کریم خاص طور پہ جو مختلف وبائی اور بیماریوں کے شکار ہیں اور مختلف بیکٹیریل بیماریوں کے شکار ہیں، یا اللہ ان سب کو اپنے فضل سے شفائے کاملہ عطا فرمائیے۔ اے رب کریم جن گھروں میں جوان بچے اور بچیاں ہیں ان کے مستقبل کو روشن فرما دیجیے، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما دیجیے۔ یا رب کریم جن گھروں میں شادی ہوئی ان کو زوجین میں آپس میں عافیت، الفت اور محبت عطا فرمائیے۔ اے رب کریم جن گھروں میں اولاد ہونے والی ہے، یا اللہ آپ زچہ اور بچہ کو عافیت کے ساتھ حفاظت عطا فرما دیجیے۔ اے میرے مالک، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے۔ اے غفور الرحیم، جو خیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ان خیروں میں ہم سب کو حصہ عطا فرمائیے۔ اے رب کریم جن شرور سے پناہ مانگی ان تمام شرور سے پناہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فتنے کے زمانے میں پناہ کی دعائیں مانگی، یا اللہ ان دعاؤں میں ہمیں حصہ عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہمارے عزیز اقارب اور مشائخ جو اس دنیا سے فوت ہو گئے ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، اور جن کی مغفرت فرما دی ان کو قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما دیجیے۔ اے رب کریم ہمارے علماء اور مشائخ کی حفاظت فرمائیے، مدارس کی حفاظت فرمائیے، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہمارے روزے کو قبول فرما لیجیے اور اس کے بدلے ہمیں اپنی سچی محبت اور اطاعت عطا فرما دیجیے۔ اے رب کریم اس روزے کے بدلے ہمیں اور ہماری نسلوں کو یا اللہ ایمان کی دولت عطا فرمائیے، ایمان کی حفاظت عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ایمان کی سلامتی عطا فرمائیے۔ رب کریم اس روزے کے بدلے میں یا اللہ آپ اپنا تعلق عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کو اپنا ولیہ بنا لیجیے۔ اے رب کریم اس کے بدلے میں یا اللہ آپ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین اسلام پر ہی قائم رکھیے۔ اور رب کریم اپنے فضل سے ہماری ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائیے۔ میرے مالک، ہمیں مانگنا نہیں آتا، یا اللہ آپ کو عطا کرنا آتا ہے۔ رب کریم آپ اپنی محبت بھی ہمیں عطا فرمائیے، عافیت بھی عطا فرمائیے۔ اے میرے مالک قدم قدم پر اپنا ساتھ عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ساری زندگی اپنے در سے جوڑے رکھیے۔ اے میرے مالک کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرمائیے۔ اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔